السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات کو دقت نہیں ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے لیے سمٹ کے قریب آ جائیے۔ بس میرے بعد سلام ہوگا، دعا ہوگی، آپ اپنے گھروں کو جائیں، آ جائیے۔ جتنے قریب آئیں گے اتنا آپ کو فیض ملے گا۔ آپ کی مرضی ہے، میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں کچھ کام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد، وبارك وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، آمین 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 بجاہ سید المرسلین۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رات کی اس آخری پہر میں حضرت نے مجھے دعوت دی 6 تاریخ کی اور 7 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بولوں نہ بولوں آپ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے، چونکہ 6 کی تاریخ گئی اور 7 آ گئی، لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ تاریخ بدلتے رہیں، وقت بدلتا رہے گا، مگر جو ہستی میرے بغل میں بیٹھی ہے یہ جب بھی اشارہ کریں گے یہ چشتی فقیر سر کے بل آپ کے دیار میں آنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سیدوں کے ساتھ ہیں۔ آج میری پوری خطابت اسی موضوع پہ ہوگی، بہت کچھ آپ کو ملے گا، میں کسی کے خلاف بولنے نہیں آیا، حق بولنے آیا ہوں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہیں کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ غوث اعظم بنے بے سر و سما مدد قبلہ دھی مدد کعبہ ایما مدد بگرتا بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے شفع زمانہ زمانے مدد نمادر ہائے بستہ راز کلی دے کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سویما قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان، قطب عالم زنم، میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز۔ درود شریف محبت کے ساتھ۔ بلغ اللہ بکمالہ کشفت الجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پھر محبت سے بابا سے بولن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محبت سے بابا سے بولن صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب سجادہ خانقاہ طاہریہ نصریہ بٹاسپور شریف تشریف فرما ہیں۔ یہ اس روحانی خانقاہ کے سجادہ ہیں، اپنی طبیعت کے راجہ ہیں۔ راجہ کا اپنا ایک مجاز ہوتا ہے،
الحمدللہ پٹاسپور میں طاہر پاک کا سکہ چلتا تھا، ان کے بعد ان کے فیضان و کرم سے حضور نصر پاک کا سکہ چلتا تھا۔ الحمدللہ کوئی کچھ بھی کہے، اب سے لے کے جب تک یہ زمین پر موجود ہیں ان کا سکہ چلے گا۔ اللہ حضرت کی عمر میں، علم میں، فضل میں، تقوی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ فخر ملت ہیں، جس کو غوث پاک سے محبت ہوگی، جس کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہوگا، اور جس کو مجاہدی ملت سے عشق ہوگا، اور جس کا دل واقعی دل ہوگا، وہ سمجھے گا فخر ملت کون ہے۔ اس لیے کہ فخر ملت کا خطاب کسی مولوی نے نہیں، کسی ملا نے نہیں، کسی نیتا نے نہیں، غوث پاک کے بیٹے نے دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غوث اعظم کے بیٹے کی جب زبان کھلتی ہے تو زبان غوث پاک کے بیٹے کے ہوتی ہے، مگر فیضان بغداد والے کا ہوتا ہے۔ ابھی خانقاہ شریف سے میں نکلا، مزار پاک پہ سیدی سرکار نصر ملت ایسے سو رہے تھے کہ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ تو ذہن میں ایک بات آئی کہ چشتی نبی کا غلام ایسے ہی سوتا ہے۔ قبر میں رسول کو جب دیکھا ہوگا، حضور نصر ملت نے اتنی تازگی ملی ہوگی، اتنی توانائی ملی ہوگی، اتنی طاقت ملی ہوگی، اتنا اچھا لگا ہوگا، کھو گئے رسول کے جلووں میں، کھو گئے، اور قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی محبت میں سو گئے۔ اور ایسا سوئے، ایسا سوئے، ایسا سوئے کہ آج بھی ان کے مزار پاک پہ پھولوں کی خوشبو یہ بتا رہی ہے، یہ تو اوپر پھول ہے نا، ذرا جھانک کے دیکھ، اگر دل کی آنکھیں روشن ہیں تو اللہ نے جنت کا بستر ان کے لیے بچھا رکھا ہے۔ اور نبی کا دیوانہ بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ پٹاسپور والوں، چشتی کا جملہ یاد رکھنا، خانقاہ طاہریہ، نصیریہ، قادریہ، پٹاسپور کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو طاہر نے جس کو اپنی گود میں بٹھا کے، انگوٹھا چسوا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو علم دیا ہے، جو فضل دیا ہے، جو طہارت دی ہے، جو پاکیزگی دی ہے، نصر ملت زمین پہ تھے تب بھی خوشبو بانٹ رہے تھے، آج زمین میں ہے تب بھی خوشبو بانٹ رہے ہیں۔ تم کو کوئی دقت ہونا، کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے، بیمار ہو جاؤ خانقاہ شریف میں جاؤ، بے روزگار ہو جاؤ خانقاہ شریف میں جاؤ، بیٹا نافرمان ہو جائے خانقاہ شریف میں جاؤ، بی بی بدتمیزیاں کرے خانقاہ شریف میں جاؤ، روزی میں کمی لگے خانقاہ شریف میں جاؤ، طبیعت ملول ہو جائے خانقاہ شریف میں جاؤ، ہے لگے، ڈر لگے، بے چینی کی کیفیت ہو خانقاہ شریف میں جاؤ۔ اس لیے کہ جب سرکار نصر ملت کے روضے پہ کھڑے ہو گئے تو پٹاسپور کی زمین سے یہ آواز آئے گی، نہ ہو آرام جس کو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ فیضان غوث پاک اس خانقاہ میں موجود ہے، غریب نواز کی دعائیں اس خانقاہ میں موجود ہے۔ نصر ملت چھپے نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو ذر کی شکل میں چھپ گئے ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کی یاد آئے گی، ان کا کردار ہے، ان کی گفتار ان کا گفتار ہے، ان کا مسکرانا ہے، ان کی سنجیدگی ہے، ان کی دعا ہے، ان کا پیار ہے۔ اس لیے سیدنا نصر ملت نے اپنے شہزادے کو سجانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، بس آپ کو
دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ دشمن کیا کہتا ہے اس پہ دھیان مت دینا، مخالف کی زبان پہ کیا ہے اس کا دھیان مت دینا، بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میرے پیر کے جیسا کوئی نہیں، میرے پیر کے جیسا، میرے پیر کے جیسا کوئی مفتی ہے ہوا کرے، عالم ہے ہوا کرے، محدث ہے ہوا کرے، مبلغ ہے ہوا کرے، اپنے وقت کا امام ہے ہوا کرے، مگر میرے پیر کے جیسا کوئی نہیں۔ امام عشق و محبت تاجدار بریلی امام احمد رضا فاضل بریلی ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مرید کا یہ یقین نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو کہ میرا پیر اولیاء زمانہ میں اس وقت روئے زمین پہ جتنے ولی زمین پر موجود ہیں ان سب سے بہتر ہے، جب تک یہ گمان نہیں رکھے گا اس کو فیض بھی نہیں ملے گا۔ اور مسئلے میں گئے نہیں ہیں، یہی ہیں۔ ہمیں پیر بھی کہیں جاتا ہے اور تو ہمیشہ مریدوں کی نگاہوں میں ہے، دعاؤں میں ہے، آپ ان کی پناہوں میں ہیں۔ آج جس بھائی نے غوث اعظم کے جلسے کا انعقاد کیا ہے اس کے بعد نماز مغرب ہاتھ باندھ کے یہی کہا ہوگا، اے بغداد کے راجا آجا، بغداد کے دولہا آجا، بغداد کے سنوریا آجا، میرے صنم آجا، یہ پنڈال آپ کے لیے، یہ لائٹنگ آپ کے لیے، پھولوں کا صحرا آپ کے لیے، علماء کی بھیڑ آپ کے لیے، صاحب سجادہ کی آمد آپ کے لیے، سکندر شاداب کا آنا آپ کے لیے، یہ صفائی ستھرائی آپ کے لیے۔ صاحب خانہ نے غوث پاک کو یاد کر کے جب یہ کہا ہوگا، یہ سجاوٹ آپ کے لیے، یہ جھومر آپ کے لیے، یہ سجانا آپ کے لیے، تو غوث پاک کے کرم میں، غوث پاک کی محبت میں، غوث پاک کی عطا میں بغداد سے یہی جواب دیا ہوگا، وہ میرے چاہنے والے ٹینشن مت لینا، سجاوٹ میرے لیے، سجانا میرے لیے، سن کہ سجانا تیرا کام ہے، یہ سوارنا تیرا کام ہے، اور بغداد سے آ کے قادری چادر میں سب کو چھپانا میرا کام ہے، عبد القادر کا کام ہے، بغداد کے راجہ کا کام ہے۔ غوث اعظم یہی موجود ہے، ہوا بتا رہی ہے بغداد والا آیا ہے، فضا بتا رہی ہے بغداد والا آیا ہے، موسم بتا رہا ہے بغداد والا آیا ہے، اس لیے کہ عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو آواز دینے والا، مجھ کو پکارنے والا پکارنے میں دیر کر سکتا ہے مگر عبد القادر اس کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ اچھا ایک بات بتاؤ پٹاس پور والوں، سوچ سمجھ کے بتانا، حضرت کے ہاتھ میں دیجئے، سوچ سمجھ کے بتانا، بیٹا بڑا ہوتا ہے کہ باپ؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے۔ استاذ بڑا ہوتا ہے کہ شاگرد؟ پیر بڑا ہوتا ہے کہ مرید؟ بیٹی بڑی ہوتی ہے کہ ماں؟ آپ کہو گے مولانا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، پیر پیر ہے، استاذ استاذ ہے۔ شاگرد کتنا بڑا بھی ہو جائے استاذ کے برابر نہیں، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ کے برابر نہیں، مرید کتنا بھی بڑا ہو جائے پیر کے برابر نہیں، بیٹی کتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کے برابر نہیں۔ وہ تو پیرانے پیر ہے نا، وہ تو دستگیر ہے نا، وہ تو امام الاولیاء ہے نا، وہ تو تاجدار بغداد ہے نا، پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، دستگیر امام الاولیاء۔ تم غریب نواز سے پوچھو گے کہ غوث اعظم کون ہے، کہیں گے میرے پیر۔ تم حضرت نظام الدین سے پوچھو گے بغداد والا کون ہے، کہیں گے میرا پیر۔ اور ولی کے پیر غوث اعظم، اور قطب کے شیخ غوث اعظم۔ اب ایک اندازہ لگاؤ کہ جب ان کے غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا؟ دیوا شریف، دیوا شریف وارث پاک۔ محبت سے بولو اس لیے کہ مجھے خاموشی پسند ہی نہیں، میرے مسلک میں خاموشی جائز ہی نہیں، میں ہنگامے والا آدمی ہوں، ہنگامے کو پسند کرتا ہوں۔ وارث عالم پناہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں یار ابھی تک ابو ذر کو سمجھے نہیں، ابو نصر سے بحث کرنے چلے ہیں، ابھی ان کو نہیں پہچانا اور چلے ان کو آنکھیں دکھانے کے لیے۔ پھوڑ دو آنکھیں،
جو تیری پیر پہ نگاہ اٹھائے، توڑ دو وہ انگلیاں جو تیرے پیر کے خلاف اٹھے. میں آج پٹاسپور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، ہم سیدوں کے چوکیدار ہیں. جھوم کے بول یا حسین، جھوم کے بول یا حسین، لہر کے بول یا حسین. اگر یہ زندگی، یہ سانسیں سیدوں کے کام میں نہ آئے تو ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، یہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے. لوگ سیدوں کی مخالفت کریں، ہم خاموش رہیں. لوگ سیدوں پہ انگلی اٹھائیں، ہم خاموش رہیں. ایسی بے شرمی کی زندگی ہم گزارنے والے نہیں. ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اگر پٹاسپور کی کسی گلی سے سیدوں کا کوئی باغی نکلے گا تو پٹاسپور کی ہر گلی سے حسین کے دیوانے نکلیں گے، حسین کے غلام نکلیں گے، حسین کے چاہنے والے نکلیں گے. تم کو کیا پتا سیدوں کا مقام کیا ہے؟ تم کیا جانو سیدوں کی عظمت کیا ہے؟ آج دیکھ سید کی شان کیا ہے، آج دیکھ سید کا مقام کیا ہے. سیدہ، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ کائنات، جن کی منقبت ابھی شاداب پڑھ رہے تھے. کیا شان فاطمہ ہے، کیا شان سیدہ ہے. سیدہ فرماتی ہیں حسین پالنے میں آرام کر رہے تھے اور سیدہ گھر کے کام میں لگی تھی. سیدوں کی شان دیکھو، سیدوں کا مقام دیکھو، ان کا گھرانہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کی بلندی دیکھو. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام میں لگی ہیں. حسین پالنے میں سو رہے ہیں. اچانک حسین کے رونے کی آواز آئی. حضرت سیدہ کام چھوڑ کے اٹھی، اس لیے کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں جب بچے پالنے میں آرام سے سوتے ہیں، ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہیں. جب تک بچے کی آواز نہ آئے تو ماں کام میں لگی رہتی ہے. جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا تو ماں کسی بھی کام میں بزی ہو، اس کی مامتا اس کو کہ چل سارے کام چھوڑ، بچہ کا پیار پہلے ہے، تیری مامتا پہلے ہے، دلار پہلے ہے، کام بعد میں ہے. ماں کام چھوڑ کے بچے کے پاس پہنچتی ہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں نے حسین کے رونے کی آواز سنی، میں کام چھوڑ کے اٹھی، آگے بڑھی. اتنے میں حسین کے رونے کی آواز آنی بند تو میں نے سوچا کہ حسین نیند میں اٹھے ہوں گے. پھر آنکھ لگ گئی ہوگی، میں اپنے کام میں لگ گئی. کام سے فارغ ہو کے جب میں دوبارہ کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا حسین تو جگ رہے ہیں مگر کوئی حسین کا جھولا جھلا رہا ہے، کوئی حسین کا جھولا ہلا رہا ہے، کوئی حسین کو پیار کر رہا ہے، کوئی حسین کو کھلا رہا ہے. فاطمہ نے دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے. نہ علی موجود ہے، نہ مصطفیٰ موجود ہے، نہ حسن موجود ہے. یہ حسین کو کھلا کون رہا ہے، جھولا ہلا کون رہا ہے. سیدہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کائنات کا سلطان، خدا کا محبوب، رحمت عالم تشریف لائے اور رسول تشریف لائے. فاطمہ کھڑی ہو گئی، محبت سے بول یا حسین، جھوم کے بول یا حسین. رسول کے آنے پہ توجہ چاہوں گا. ابھی اسی مہینے کے حضرت، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو یعنی چاند کی 20 تاریخ کو سیدہ فاطمہ کی یوم پیدائش. اب کا جو تاریخ گزری ہے 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال تھا. توجہ چاہوں گا. رسول کے آنے پہ فاطمہ کھڑی ہو جائے کوئی تعجب کی بات نہیں. بیٹی ہے باپ کے لیے کھڑی ہو گئی، بیٹی ہے باپ کی تعظیم کی، بیٹی ہے باپ کی توقیر کی، بیٹی ہے باپ کا ادب کیا. ارے بیٹی باپ کی تعظیم کرتی ہے، ہونا بھی چاہیے. مگر تاریخ میں جب جھانک کے دیکھو گے تو وہ لکھتا ہے جب مصطفیٰ آتے تھے فاطمہ کھڑی ہوتی تھی اور فاطمہ کبھی رسول کے پاس جاتی تھی تو مصطفیٰ تعظیم فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، توجہ چاہوں گا، ایک جملے میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی؟ حضرت ہیں میں منچ پہ بیٹھا رہا ہوں، یہ آ جائیں میں کھڑا ہو جاؤں، یہ آ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آ جائیں مرید کھڑے ہو جائیں، یہ آ جائیں چاہنے والے کھڑے ہو جائیں. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ بیٹھے ہوں ابو نصر پیا آ جائیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں.
جن کے لیے سب کھڑے ہوں وہ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. سید محمود حسن کے مرشد آ جائیں وہ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک جملے میں بتاؤں, ساری دنیا جس سے محبت کرتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے. ویسا نبی کوئی نہیں, ویسا رسول کوئی نہیں, ویسا میسنجر کوئی نہیں. مصطفیٰ لاجواب, بے مثال, بے مثال, بے عدیر. یہ کہیں مصطفیٰ لاجواب, سرکار نے کہا مصطفیٰ لاجواب, خطیب کہے مصطفیٰ لاجواب, ادیب کہے مصطفیٰ لاجواب, بے مثال. پٹاسپور والوں, رسول کی مثال کوئی کیسے دے گا؟ شاعر کہتا یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. بعد از خدا بزرگی توئی قصہ مختصر. نبی کے جیسا کوئی نہیں, رسول کے جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں, حسنین کے نانا کے جیسا کوئی نہیں, امام الانبیاء کے جیسا کوئی نہیں, طٰہٰ کے جیسا کوئی نہیں, یاسین کے جیسا کوئی نہیں, مزمل کی طرح کوئی نہیں, مدثر کی طرح کوئی نہیں. جس نے چند کے ٹکڑے کیے اس کے جیسا کوئی نہیں, جس نے آفتاب کو پلٹایا اس کے جیسا کوئی نہیں, جس نے ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا اس نبی جیسا کوئی نہیں, جس نے جابر کے بچوں کو زندگی عطا کر دی اس نبی کے جیسا کوئی نہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر نبیوں کی پوری جماعت کہیں پہ بیٹھی ہو اور مصطفیٰ آ جائیں تو, رسولوں کی پوری جماعت کہیں جمع ہو, مصطفیٰ آ جائے تو آدم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, عیسیٰ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, موسیٰ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, ابراہیم بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے, اسماعیل بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے, زکریا یحییٰ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے. ایک جملے میں بولنے کی اجازت دو, نبیوں کی پوری جماعت جہاں موجود ہو, رسول آ جائیں سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. پوری دنیا جس کے لیے کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جس کے لیے کھڑی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, غوث کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوست, سیدوں سے محبت کرنے کے لیے توجہ چاہوں گا, سیدوں سے پیار کرنے کے لیے, فاطمہ کے بچوں سے وفاداری کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اشاروں کی زبان سمجھو, سب سیدہ کے بچوں سے محبت نہیں کر سکتے. اگر کسی کو سیدی سرکار نسیم اختر سے بغاوت ہے کرنے دو, کسی کو سیدی سرکار وسیم اختر سے دشمنی ہے کرنے دو. ہمیں یہ دشمنی تو خاندانی یا غیر خاندانی ہونے کا سبب دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا زندہ, سرکار ملت زندہ, سرکار ملت زندہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے گا. آپ کا بیٹا کتنا بھی ناکارہ ہو, کتنا بھی بگڑا ہو, ہے تو آپ کا بیٹا. کسی خطا پہ, کسی غلطی پہ, کسی وجہ سے اگر کوئی اسے مارے گا, اسے پیٹے گا, اس پہ الزام لگائے گا, گالیاں دے گا, اس کے خلاف بولے گا, باپ ہونے کے ناطے سے آپ کو تکلیف ہوگی, ماں ہونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی. میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرا چین ہے. ماں کی ممتا کسی بھی وجہ سے بیٹا کتنے پہ بگڑ جائے وہ اس کی برائی برداشت نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں جو سیدوں کی برائی کرتے ہیں, جو سیدوں پہ انگشت نمائی کرتے ہیں, کبھی سوچا بھی ہے کہ جب وہ سیدوں کی برائی کرتے ہو تو سیدہ فاطمہ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہو, مولا کائنات کو کتنا درد ہوتا ہے. سن, سیدنا نسیم اختر کسی ایرے غیرے کا بیٹا نہیں ہے, وہ حسین کا بیٹا ہے, حسین کا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں, حسین میری گود میں, توجہ, حسین میری گود میں ہے, رو رہے ہیں. ہمیں بچپنا میں بچوں کا رونا بچوں کی فطرت ہے.
بچے کا کام کیا ہے؟ یا تو روئے گا یا ماں کی گود میں سوئے گا. تیسرا کام ہے کیا؟ حسین چھوٹے ہیں، ماں کی گود میں رو رہے ہیں. رسول پاک نماز پڑھانے کے بعد گزرے، سیدہ فاطمہ کے حجرے کے پاس سے حسین کے رونے کی آواز آئی. مصطفیٰ جان رحمت کے قدم تھم گئے، فرماتے فاطمہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کون رو رہا ہے؟ آواز دے ابا جان حسین رو رہے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے قلب مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے، حسین کے رونے سے مصطفیٰ کو درد ہوتا ہے، حسین کے رونے سے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے. میں پوچھتا ہوں حسین کے رونے سے رسول کو تکلیف ہے، حسین کے مچلنے سے مصطفیٰ کو تکلیف ہے، اب کسی حسین کے بیٹے کو، حسین کے شہزادوں کو، چاہے سیدنا نسیم اختر ہو، سیدنا وسیم اختر قادری ہو یا کوئی بھی سید ہو، حسین کا بیٹا ہو، تم اسے گالی دو گے، تم اس کا مذاق اڑاؤ گے، تم اسے کافر کہو گے، تم اسے فاسق و فاجر کہو گے، تم اسے گمراہ کہو گے. بتاؤ نبی کو تکلیف پہنچی کہ نہیں؟ علی کو تکلیف پہنچی کہ نہیں؟ فاطمہ کو تکلیف ہے کہ نہیں؟ سیدوں کی شان سے فاطمہ کہتی جھولا ہل رہا تھا، تھوڑی دیر میں رسول آ گئے. فاطمہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، کہتے بابا جان آئیے، مرحبا مرحبا. رسول کا نا مرحبا، نبی تشریف فرما ہو گئے، علی آ گئے، حسن بھی آ گئے. رسول نے گود میں حسین کو لیا، ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے اپنی گود میں قرآن کو اٹھا رکھا ہے، قرآن کی گود میں قرآن ہے. رسول حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین رسول کو دیکھ رہے ہیں. سیدہ کہتے آپ ابا جان ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو ابا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. رسول کہتے ہاں ہاں پوچھو. کائنات کا سلطان موجود ہے، رحمت عالم موجود ہے، خدا کا محبوب موجود ہے، فخر کائنات موجود ہے، جانے جانا موجود ہے، جانے تمنا موجود ہے، جانے کائنات موجود ہے. وہ شان موجود ہے کہ بریلی کے امام کہتے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ پوچھو کیا پوچھنا ہے بابا. ابھی سے 1 گھنٹے پہلے میں کام میں لگی تھی، حسین پالنے پہ سو رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز آئی، میں کام چھوڑ کے اٹھی، اتنے میں حسین کے رونے کی آواز بند ہو گئی. میں دوبارہ کام میں لگ گئی. آدھے گھنٹے کے بعد جب کمرے میں پہنچی دیکھا حسین جگ رہے ہیں، مگر جھولا کوئی جھولا رہا ہے، حسین کو کوئی کھلا رہا ہے، کوئی جھولے کو چمبٹ دے رہا ہے. نظر کوئی نہیں آتا، نہ دائیں کوئی تھا نہ بائیں کوئی تھا، نہ علی موجود تھے نہ حسن موجود تھا. میں تو اپنے کام میں تھی. جھولا کون جھلا رہا تھا؟ امام الانبیاء کی زبان کھلی، فخر کائنات کی زبان کھلی، غیب دار رسول کی زبان کھلی، اس نبی کی زبان کھلی جس کے شان میں بریلی کے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ نے آپ کے بندے کی پتہ نہیں کہاں تک دیکھا، کتنا دیکھا مصطفیٰ جانتے ہیں. فرمایا بیٹی بتا دوں کہ حسین کا جھولا کون جھولا رہا تھا، حسین کی خدمت کون کر رہا تھا؟ بابا بتائیے. مصطفیٰ کہتے فاطمہ جب حسین نے رونا شروع کیا، رب فرماتا جبریل جبریل کہاں ہے؟ سدرا پہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت میں ہوں. رب فرماتا جبریل عبادت چھوڑ، ریاضت چھوڑ، بندگی چھوڑ، آسمان چھوڑ، فاطمہ کے حجرے میں چلا جا. محبوب کی بیٹی کام میں لگی ہے، حسین جگ گئے ہیں، جا کے حسین کا جھولا جھلانا شروع کر دے، حسین کو کھلانا شروع کر دے. ہمیں سن اس خانوادے میں جبریل جیسا فرشتہ آ کے سیدہ کے بچوں کو کھلائے. اسی حسین کے شہزادوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سیدوں کے خلاف بولتے ہو، حیا نہیں آتی؟ سن قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھائے گا، نبی کے قریب کیسے جائے گا، نبی کے بیٹوں کے خلاف بول کے نبی کو کیا منہ دکھائے گا، نبی کے بیٹوں کے خلاف بول کے نبی سے شفاعت کی بھیک کیسے مانگے گا. اس لیے یاد رکھنا قیامت میں کوثر کے پیالے کسی ملا کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، آل رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. ہم سیدوں کی عظمت کے چوکیدار ہیں. محبت سے بولو یا حسین. سیدنا ابو نصر نے زندگی بھر غوث پاک کے دروازے پہ پہرا دیا، سیدوں کی شان پہ پہرا دیا.
سیدوں کے مقام کو اجاگر کیا، دنیا کو بتایا کہ سادات کی شان کیا ہے، سادات کا مقام کیا ہے، سادات کی پوزیشن کیا ہے۔ سیدوں کی محبت نے، سیدوں کے عشق نے، سیدوں کے پیار نے سیدنا ابو نصر کو اتنا کھڑا کر دیا، اتنا کھڑا کر دیا کہ ان کا دشمن بھی ان کو کھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، ان کا باغی بھی ان کے خلاف بول تو سکتا ہے مگر ثابت نہیں کر سکتا۔ جا کے دیکھ مزار پاک پہ اتنے آرام سے وہ جنتی دولہا سو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بغداد سے ہوا آ رہی ہے، اجمیر سے جو ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، اور یہ نبی کا دیوانہ رحمتوں کی چادر اوڑھے اپنے مزار پہ بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو جاتے جاتے انہوں نے حضرت ابو ذر فخر ملت کے روپ میں ایک ایسا تحفہ دیا ہے، ایک ایسا گفٹ دیا ہے، ایک ایسی نعمت دی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جس قدر بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ دیکھ پیر کا مقام کیا ہوتا ہے، پیر کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جو مرید اپنے پیر کو اولیاء زمانہ میں سب سے بہتر نہ سمجھے اس کو فیض نہیں ملے گا۔ میرے پیر کے جیسا کسی کا پیر نہیں، میرے پیر کے جیسا کسی کا پیر نہیں، میرے پیر کے جیسا کسی کا پیر نہیں۔ تیرا پیر ہوگا سونا، میرا پیر تو ہیرا ہے۔ تیرا پیر ہوگا اچھا، میرا پیر تو سب سے اچھا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ہیرا، کسی کے کان میں ہیرا، ہمیں ہیرے سے کیا مطلب؟ ہمارا پیر ہے ہیرا، ہمارا پیر ہے ہیرا، ہمارا پیر ہے ہیرا۔ مرید کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پیر ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بھی رہو پیر ساتھ ہے۔ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہندو مرید تھا، ٹھاکر پنجم سنگھ تھا تو ہندو، مگر وارث پاک کا سچا دیوانہ، سچا خادم۔ اب حضرت سے میں پوچھوں گا سرکار کیا ہندو بھی مرید ہو سکتا ہے؟ فرمائیں گے ہاں۔ میں نے کہا حضرت فائدہ کیا پہنچے گا؟ ایمان تو ہے ہی نہیں، مسلمان تو ہے نہیں، وہ ہندو ہے مگر محبت ہے، مرید ہے۔ یہ فرمائیں گے جو ہندو مرید ہوگا دنیا ہی میں فائدہ پہنچے گا، آخرت میں نہیں، اور جو مسلمان ہوگا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی۔ ٹھاکر پنجم سنگھ وارث پاک کے مرید تھے، سرکاری عہدے پہ، بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے۔ دیوا شریف آئے، کہا کہ حضور ایک ہفتے کی چھٹی ملی ہے، میں جانا چاہتا ہوں بدری ناتھ، ہندوؤں کا دھارمک استھل ہے، استھل جو یہ سمجھتا ہے کہ ابو نصر چلے گئے وہ سنیں، جو سنتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ابو طاہر چلے گئے وہ سنیں۔ ابو طاہر گئے نہیں ہیں، ابو نصر گئے نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا حضور ایک ہفتے کی چھٹی ملی ہے، جانا ہے بدری ناتھ، ہمارا دھارمک استھان ہے، ہندوؤں کا پاک پوتر استھان ہے، اجازت ہے۔ وارث پاک نے آنکھیں بندے کی، فرماتے 2 دن رکو اس کے بعد جانا۔ ایک ہفتے کی چھٹی ملی، جانا 2 دن، وہاں رہنا 2 دن، پھر آنا 2 دن، چھٹی ایک ہفتے کی۔ حضرت نے کہا بھی مت جاؤ، 2 دن کے بعد جاؤ، ٹھہر گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آیا تیسرا دن، حضور جاؤں؟ نہیں مت جاؤ، کل جانا۔ 4 دن وارث پاک کی بارگاہ میں گزر گئے۔ مرید ہو تو ویسا، ہندو ہے مگر ادب جانتا ہے، ہندو ہے محبت کا رشتہ نبھانا جانتا ہے، ہندو ہے نسبت کے اصول سے واقف ہے۔ چوتھے دن وارث پاک نے فرمایا اب جاؤ بدری ناتھ۔ کہا کہ حضور اب تو جا ہی نہیں سکتا، 4 دن آپ کی خدمت میں گزر گئے، بچے ہیں 2 دن، پہنچوں گا کب؟ درشن کروں گا کب؟ آؤں گا کب؟ چھٹی ملی نہیں۔ فرماتے وارث پاک ایک کام کر، جانا ہے نا؟ ہاں جانا ہے نا؟ ہاں۔ فرماتے ہاں کہنا تیرا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ جھوم کے بولو یا حسین، دیکھ حسین کے بیٹوں کا مقام، دیکھ حسین کے شہزادوں کی شان، دیکھ دیوا والا بتا رہا ہے کہ 1300 سال کے بعد وارث ایسا ہے تو 1400 سال پہلے
حسین کیسا ہوگا؟ غریب بولایا اعلام شریف کا آنچل سیرہ سر پہ ڈال دیا، فرماتے آنکھیں بندے کر، پنجم سنگھ کہتے میں نے آنکھیں بندے کی، فرماتے آنکھیں کھول، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ آنکھیں بند کی دیوا میں، کھلی بدری نات میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ یہی تو روحانی فلائٹ ہے، یہی تو روحانی ایئر بس ہے۔ نو ٹکٹ، نو ویزا، نو آدھار کارڈ، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو ہے شکیل اکثر چل دیے مدینے کو، آ گئے مدینے سے۔ یہ کام ابو طاہر پیا کا ہے، یہ کام ابو نصر پیا کا ہے۔ ایک لمحے میں پٹاسپور میں ہے، ایک لمحے میں بغداد میں ہے، کبھی اجمیر میں ہے، کبھی مدینے میں ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ روحانی پرواز عطا فرماتا ہے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جب چاہے آ سکتے ہیں۔ آنکھیں کھلی، دیکھا بدری نات میں ہے، یا کیا میرے پیر کی شان ہے؟ آنکھیں بندی کر وہیں دیوا میں پہنچا دیا بدری نات میں، دیکھا بدری نات ہے، سامنے مندر ہے، اشنان کیا، کنڈ میں اشنان کیا، پیتل کے لوٹے میں جل لیا، چلے مندر کی طرف۔ اس پتھر کی مورتی پہ، اس پتھر کی صنم پہ، اپنے دیوتا پہ جل چڑھانے کی جو پرمپرا ہے اس کو نبھانے کے لیے ٹھاکر پنجم سنگھ ہاتھ میں لوٹا لے کے گنگا کا جل لے کے لائن میں کھڑے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ جیسے ہی ٹھاکر پنجم سنگھ نے ان کی باری آئی اور جیسے ہی مندر میں پرویش کیا اور جیسے ہی چاہا کہ لوٹے کا پانی اٹھا کے دیوتا پہ ڈال دیں، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، اس لیے کہ دیکھا جہاں دیوتا کو ہونا چاہیے تھا وہاں کوئی دیوتا نہیں، وہاں وارث پاک موجود ہے، وارث دیوا موجود ہے، وہی احرام ہے، وہی زلفیں ہیں، وہی داڑھی ہے، وہی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وہی روشن پیشانی ہے۔ ٹھاکر پنجم سنگھ بے ہوش ہو گئے، آنکھیں کھلی تو وارث پاک کی گود میں سر ہے، کہتے حضور اب کہیں نہیں جانا ہے، یہاں بھی آپ ہے، وہاں بھی آپ ہے، دائیں بھی آپ ہے، بائیں بھی آپ ہے، میرے روح میں آپ ہے، میرے دل میں آپ ہے۔ یہی محبت پیر کے لیے ہونی چاہیے، یہی جذبہ پیر کے لیے ہونا چاہیے، یہی عشق پیر کے لیے ہونا چاہیے۔ تم بغداد شریف جاؤ سمجھو پیر موجود ہے، اجمیر جاؤ پیر موجود ہے، کچوٹھا جاؤ پیر موجود ہے، مدینہ جاؤ پیر موجود ہے، ہمیں کعبۃ اللہ جاؤ تو یہ گمان کرو کہ طواف کرنے میں پیچھے پیچھے ہوں، میرا شیخ آگے آگے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور جب اللہ۔ تک یہ محبت، یہ پیار اس مقام پہ نہیں پہنچے گا کچھ حاصل ہونا بھی نہیں۔ سیدوں کے دیوانوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سیدوں کی محبت میں ایک مرتبہ کہہ دو یا حسین، یا حسین، اتنے زور سے بولو کہ سیدوں کے جو دشمن ہیں ان کا جینا حرام ہو جائے، یا حسین۔ ہم سیدہ فاطمہ کے گستاخوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس لیے معاملہ ہمارا ہوتا معاف کر دیتے، ہمارے ابا کا معاملہ ہوتا معاف کر دیتے، میرے بھائی کا معاملہ ہوگا معاف کر دوں گا، زمین جائیداد کا جھگڑا ہوگا معاف کر دوں گا، لیکن سیدوں کی بغاوت، سیدوں کی دشمنی، سیدوں کی گستاخی کرنے والے کو ہم قیامت کی صبح تک معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں شان سادات کیا ہے، شان سید کیا ہے۔ ہمیں یار اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زور سے بولو، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ سیدوں کی مخالفت یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سیدوں کو گالی دو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سیدوں پہ انگلی اٹھاؤ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نسیم ملت کو کافر کہو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سیدوں کی چغلی کرو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سیدوں کو گمراہ کہو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سیدوں کو معاذ اللہ جہنمی کہو یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر سید جنت میں نہیں جائے گا تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں جو حسین مالک جنت ہے، سردار جنت ہیں، اگر ان کے بچے جنت سے باہر رہیں گے تو کون جائے گا للو پنجو؟
کبھی سوچ کے دیکھا ہے؟ بولتے ہو مگر تمیز نہیں ہے. دیکھ سید کی شان کیا ہے. سیدوں کی گستاخی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں. سیدوں کو کافر کہنا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں. سیدوں کی انگلی اٹھانا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، بلکہ بھرے بازار میں سید کی پالکی اٹھانا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بھرے بازار میں اپنا امامہ سید کے قدموں میں رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے میرے رضا کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے کتنا پیار تھا، اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے کتنی محبت تھی. ایک جھلک دکھلا کے آگے گزر جاؤں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. 6 سال کا احمد رضا مکتب میں پڑھائی کے لیے بیٹھے ہیں. دروازے کے قریب جگہ مل لیا احمد رضا کو. 6 سال کی عمر پاک ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں. استاذ نے دیکھا 6 سال کا احمد رضا علامہ نقی علی خان کا بیٹا کبھی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. کئی مرتبہ جب استاذ نے دیکھا کہ احمد رضا کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، بلوایا، بڑے پیار سے بلایا، بیٹا احمد رضا قریب آؤ. آ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں استاذ کی بارگاہ میں. بیٹا کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں. پیٹ میں درد ہے کیا؟ نہیں. کوئی بے چینی ہے کیا؟ نہیں. کوئی بے کلی ہے کیا؟ نہیں. پیروں میں کوئی درد ہے؟ نہیں. تو بیٹا احمد رضا جب کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھتے کیوں ہو؟ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھتے کیوں ہو؟ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھتے کیوں ہو؟ 6 سال کے احمد رضا نے محبت سے جواب دیا، سرکار میں جہاں بیٹھا ہوں نا، سامنے میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں ایک عالی رسول بھی ہے، ایک سید زادہ بھی ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، فاطمہ کی چمن کا پھول بھی ہے. وہ بچہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے قریب آتا ہے تو احمد رضا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دور چلے جاتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر قریب آتے ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سہارا لے کے سیدوں پہ تانے کستے ہیں، ان سے کہنا سیدوں پہ تانے کسنا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. سید کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سید کی پالکی کو کاندھے پہ اٹھانا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میرے اعلیٰ حضرت کو اتنی محبت کی سادات سے کہ ایسا شعر لکھا ہے جو قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہر رہنے نور، تیرا سب گھرانا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات سنو، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. حسین. سید جہنم میں نہیں جائے گا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. سینہ ٹھوک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید جہنم میں نہیں جائے نہیں جائے گا. جہنم کتنی اوقات بھی نہیں کہ سیدوں کو جلا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم میں اتنا بوتا نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں کہ فاطمہ کے بیٹوں کو جلانے کی بات تو بہت دور چھو بھی سکے. میں آپ کو بتاؤں دلیل کیا ہے کہ سید کو جہنم چھو نہیں سکے گی. توجہ چاہوں گا، جھوم کے بولو یا علی. یا علی. سینے سے آواز ہے یا علی، یا علی. یا حسن، یا حسن. یا حسین، یا حسین. یا فاطمہ، یا فاطمہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. علی موجود ہیں، فاطمہ موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں. میں حضرت کے قدموں کو چوم کے آپ تک پہنچوں. توجہ چاہوں گا، بالکل دماغ کو حاضر رکھیے گا. ایک بات یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، یہ ساری چیزیں تبھی قبول ہوں گی جب دل میں نبی اور آل نبی کا عشق ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھتے پڑھتے 50 پور کی جامع مسجد نہیں، اگر کعبۃ اللہ شریف میں بھی نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، اگر دل میں حسین اور حسین کے بیٹوں کے لیے دعوت ہے، جنت تو بہت دور ہے، خوشبو نہیں پا سکتے.
پتہ چلا نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، مگر اس سے پہلے عشق اہل بیت ضروری ہے۔ سبحان اللہ سیدوں کا پیار کہہ دو ضروری ہے، سیدوں کا عشق ضروری ہے۔ نبی تشریف لائے، علی کھڑے ہو گئے، نبی تشریف لائے، فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ توجہ توجہ توجہ، سید کو جہنم چھو نہیں سکتی، دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ حسن کھڑے ہو گئے، حسین کھڑے ہو گئے، نبی آئے، نبی کے کاندھے پہ کالی کملی ہے، چادر پاک ہے، کالی کملی ہے۔ نبی آئے، بیٹھے، مسکرائے، فرماتے علی میرے قریب آئے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ آپ بھی آ جاؤ، جی بابا جان اس طرف بیٹھ جاؤ۔ حسن اس گود میں بیٹھ جاؤ، حسین اس گود میں بیٹھ جاؤ۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 کہاں 5۔ ہمیں نبی پہلے سے موجود ہیں، علی دائیں ہیں، فاطمہ بائیں ہیں، اس گود میں حسن ہیں، یہاں پہ حسین ہے، ہو گئے 5 پنجتن، سبحان اللہ سبحان اللہ 5 تن بیدم، یہی تو 5 ہیں۔ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی پنجتن، مصطفیٰ موجود ہے، علی موجود ہے، فاطمہ موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، پنجتن۔ رسول نے اس کالی کملی کو 5 کو اڑا دیا، خود بھی اڑا، 4 کو اڑا دیا، ہاتھ اٹھایا، کہتے مولا مجھے ان سے محبت، توجہ چاہوں گا، مولا مجھے ان سے محبت ہے، توجہ، مولا مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جملوں کی حفاظت کیجئے۔ مولا مجھے ان سے محبت ہے، مجھے علی سے محبت، فاطمہ سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جو آگے رسول نے کہا ہے سننے کے بعد جھوم جاؤ گے۔ ابھی بھائی نے کہا تھا گد گد، کہا تھا کہ ایسا شعر پڑھوں گا کہ آپ گدگد ہو جاؤ گے۔ میں کہہ رہا ہوں ایسا جملہ دوں گا کہ آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان یہ تو گدگد ہے، آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا، گارڈن گارڈن ہو جاؤ گے۔ اے اللہ مجھے ان سے محبت، توجہ چاہوں گا، اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر آگے رسول نے کہا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب اگر تیرے سینے میں علی کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، تو سمجھ لینا تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، تجھ سے فرشتے محبت کرتے ہیں، تجھ سے جبریل کو محبت ہے، میکائیل کو محبت ہے، رسول کو محبت ہے، نبیوں کو محبت ہے۔ اتنے میں دیکھا چادر پاک سے فاطمہ نکلی، روٹی بنانا شروع کی۔ بابا بابا آج کھانا کھا کے جانا۔ سبحان اللہ نہ کائنات میں ایسا کوئی باپ ملے گا، نہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی ملے گی۔ سبحان اللہ ہمیں کیا فاطمہ کا نصیبہ ہے سرکار، کیا نصیبہ فاطمہ کا ہے؟ بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، شوہر شیر خدا، باپ محبوب خدا، اور خود خاتون جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان فاطمہ ہے، توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے روٹی پکانے شروع کی، ایک روٹی پکائی، دوسری روٹی پکائی، تیسری پکائی، رسول پاک مسکرا کے آگے بڑھے، چولہے کے قریب بیٹھ گئے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ایک روٹی میں بھی پکا دوں۔ سبحان اللہ سبحان ہمیں پٹاس پور والوں، پٹاس پور کا ہر باپ اپنے بیٹی کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہوگا، لیکن کوئی ایسا باپ پٹاس پور میں دکھاؤ جو بیٹی کے لیے روٹی بناتا ہو۔ یہ تو رسول کا پیار ہے، یہ تو رسول کی عطا ہے، یہ تو رسول کا کرم ہے۔ رسول چولہے کے قریب بیٹھ کے فاطمہ کے لیے روٹی بنا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی بلندی کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ مسکرائیں، رسول پاک نے ہاتھ میں آٹا لیا، اس کی لوئی بنائی، دست رحمت سے، دست کرم سے، دست رسالت سے، دست نبوت سے رسول نے اس آٹے کو اپنے ہاتھ پہ یوں کیا، بیلن پہ رکھا، اس کو سیدھا کیا، بیلا، اس کے بعد رسول نے اس کو یوں کیا جیسے عورتیں کرتی ہیں نا، رسول نے ویسے کیا۔ کرنے کے بعد اس روٹی کو جیسے ہی توا پہ رکھا، چولہے کی آگ بجھ گئی۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर ईमान जिंदा है, जमीन जिंदा है, सैयदों की रफाकत चाहिए तो सीने से आवाज आए या अली, घूम के बोलो या अली। अगर किसी को सैयदों से चिढ़ है, अगर किसी को सैयदों से नफरत है, अगर किसी को सैयदों से बगावत है, तो चिश्ती आज बोल के जाना चाहता है, तुमको सैयदों की बगावत मुबारक, हमको सैयदों की मोहब्बत मुबारक। मेरे रसूल ने 1400 साल पहले कहा था, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। तुमको जिससे मोहब्बत है तुम मुल्ला मौलवी के साथ रहना, हम तो हुसैन के साथ रहेंगे, हम तो हसन के साथ रहेंगे, हम तो बगदाद वाले के साथ रहेंगे, हम तो अजमेर वाले के साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान रसूल ने रोटी लेके जैसे ही तवे पे डाला, आग बुझ गई। फातिमा ने रसूल को देखा, रसूल ने फातिमा को देखा, अली ने फातिमा को देखा, फातिमा ने अली को देखा। 5 तन मुस्तफ़ा भी हैं, अली भी हैं, हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है, मौला कायनात भी है। फिर रसूल ने रोटी उठा ली, फातिमा ने आग जलाई, फिर चूल्हे की आग रोशन हो गई। फिर रसूल ने रोटी को तवे पे रखा, आग बुझ गई। नबी रोटी को उठा लेते, आग जल जाती, दोबारा रोटी को रखते, आग बुझ जाती। फातिमा हैरान, अली हैरान, हसन हैरान, हुसैन हैरान, ये हो क्या रहा है। रोटी रसूल ने तवे से उठाई, आग रोशन रख दी, आग बुझ गई। सैयदा ने कहा, अब आबा जान ये मसला क्या है, इस रात से पर्दा उठाइए। आप रोटी रखते हैं, आग बुझ जाती है, आप रोटी उठा लेते हैं, आग रोशन हो जाती है। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया, सैयदा बेटी फातिमा, तेरा बाप रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, अता ही अता है, नूर ही नूर है। रब ने तेरे बाप को वो शान अता फरमाई है कि रसूल जिस चीज को छू दे, दुनिया की आग क्या है, उस पे जहन्नम की आग भी हराम है। अब पटासपुर वालों, सीने पे हाथ रख के बताओ, इस रोटी को रसूल छू दे, दुनिया की आग तो कुचा, जहन्नम की आग भी उसको जला ना सके। तो जिस नसीम मख्तर के रगों में नबी का लहू दौड़ रहा है, फातिमा का दूध दौड़ रहा है, अली का लवाब दिहन दौड़ रहा है, हसन की सालिहियत दौड़ रही है, हुसैन की शहादत का रंग दौड़ रहा है, गौस का प्यार दौड़ रहा है, ख्वाजा की बरकत दौड़ रही है, मखदूम अशरफ की अशरफियत दौड़ रही है। मानना पड़ेगा कि जब रोटी रसूल के हाथ से लग जाए उस पे आग हराम है, तो सैयदों पर भी आग हराम है, सादात पे भी आग हराम है। जहन्नम में वो जलेगा जो सैयदों का दुश्मन होगा। सैयद तो अपने गुलामों को थाम थाम के, पकड़ पकड़ के, ढूंढ ढूंढ के, खींच खींच के जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए कि जन्नत सादात के गद्दार के लिए नहीं, सादात के वफादार के लिए। और जिंदगी भर यही पैगाम नसरे मिल्लत ने दिया। यही तो वजह है कि आज नसरे मिल्लत के रोजे पे नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। सैयदी सरकार फखरे मिल्लत, इनको मैंने पहले भी देखा, कई बार देखा, अलग रंग में देखा, अब देखा तो अलग ढंग में देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले भी खूबसूरत थे, अब तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। पहले भी नूरानी थे, अब तो बहुत ज्यादा नूरानी है। इसलिए सैयदी सरकार अबू नसर ने जाते जाते अपनी सारी तवानाई को, अपने सारे इल्म को, अपने सारे फजल को, अपनी वलायत की खुशबू को छुपा के नहीं गए, दे के गए, अता करके गए। जो उनके मुरीद हैं या इनके मुरीद हैं, जितनी ताजीम नसरे मिल्लत की करते थे उतनी ताजीम इनकी भी करना। इसलिए अब यह हाल है कि एक सूरत है और 2 मूरत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस बात बहुत बड़ी चीज है। पीर को चाहूं, पीर के बच्चों को चाहूं, पीर के घर वालों को चाहूं,
پیر کی خانقاہ کے غلاموں کو چاہوں، بلکہ حضرت میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیر کے دروازے کا کتا بھی قابل تعظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری جملہ، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پیر پایو نظام الدین اولیاء، میں نے پیر پایو علاء الدین اولیاء، علاء الدین اولیاء، قطب الدین اولیاء۔ حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، ایک کالے رنگ کے کتے کو دیکھا تو ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرماتے روٹی لاؤ روٹی۔ مرید ہونا آسان ہے مگر پیر کی تعظیم کما حقہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اور جو پیر کا سچا دیوانہ ہو گیا کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ محبوب الہی نے روٹی منگائی اور دو زانو بیٹھ کے اس کتے کے سامنے یوں ہاتھ میں روٹی لے کے پیش کیا، جیسے کسی مہمان کے آگے روٹی پیش کی جاتی ہے نا، اس کتے کے آگے آپ نے روٹی پیش کی، کتا کھاتا رہا، آپ بیٹھے رہے، جب وہ کھا چکا آپ تعظیم سے کھڑے رہے، جب چلا گیا تو کمرے میں آئے، کہا حضرت کتے کی تعظیم کی آپ نے، ایک کتے کے لیے ادب کیا، روٹی کھلائی، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے تعظیم، ہاتھ باندھ کے ادب، کتے کی تعظیم، کتے کا ادب، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ دیدہ ہو گئے۔ محبوب الہی فرماتے اسی رنگ کا کتا، اسی کلر کا کتا، اسی طریقے کا کتا میرے شیخ کی خانقاہ کے باہر رہتا تھا، اور میرے پیر و مرشد اسے اپنے ہاتھ سے روٹیاں کھلایا کرتے تھے۔ آج اس کتے کو دیکھ کے اس کتے کی یاد آ گئی، نسبت کی وجہ سے میں نے تعظیم کی ہے۔ اب پوچھو محبوب الہی سے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ کتے کے لیے کھڑا ہو جایا جائے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ کتے کی تعظیم کی جائے؟ تو جواب دیں گے محبوب الہی، یہ کتاب محبت میں لکھا ہے، کتاب عشق میں لکھا ہے، پیار کی کتاب میں لکھا ہے۔ جملہ سنو، محبت کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، جھوم کے بولو یا حسین، محبت سے بولو یا حسین۔ حضرت مظفر بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا اے مظفر بلخی، تمہارے پیر سیدی سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا حج کرنے وہ جائے گا جو کعبہ دیکھنا چاہتا ہو۔ میرا پیر تو ایسا پیر ہے کہ کعبہ ان کے پاس آتا ہے۔ محبت سے بول، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آواز میں سبحان اللہ۔ کعبہ وہ دیکھ کے جس کو کعبے کا طواف کرنا ہو، آب زمزم پینا ہو، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہو، سنگ اسود کا بوسہ لینا ہو، کعبہ تو میرے پیر کے پاس آتا ہے، میرے پیر کے پاس آتا ہے۔ کاکلو، ایک تو ان کے پیر صاحب حج کرنے جاتے نہیں، الٹا مریدوں کو سمجھا دیا ہے کہ کعبہ ان کے پاس آتا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کعبہ کسی کے پاس آئے؟ جب لوگوں نے ان کے پیر کی توہین کرنی شروع کی، خواجہ مظفر بلخی جوش میں آ گئے، فرماتے میرا پیر تو بہت بڑا ہے، کعبہ میرے پاس بھی آتا ہے، کعبہ میرے پاس بھی آتا ہے۔ کہا کیسے؟ جوش میں آئے مظفر بلخی، آستین کو جھٹکا دیا، فرماتے درے آستین ہے ماں کعبہ است، میری آستین میں کعبہ ہے۔ اور جب لوگوں نے جھانک کے دیکھا مظفر بلخی کی آستین میں پورا کعبہ نظر آ رہا ہے، پورا حرم نظر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ غلام ایسا ہے تو واقعہ کیسا ہوگا، چھوٹا ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا۔ اس لیے اپنے پیر کو اولیاء زمانہ میں سب سے ممتاز سمجھو۔ ایک بات یاد آ گئی، آپ کے فائدے کی بات ہے، اگر رکھو گے تو فائدہ ہوگا، پسند نہیں آئے لوٹا دینا، خریدار بہت ہیں۔ محبت سے بولو یا غوث، آپ کہنا المدد یا غوث۔ حضرت غوث پاک کا مرید، حضور حضرت غوث پاک کا مرید رات میں سویا، غوث پاک کا مرید ہے، وہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سونے کے پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، سونے کا پہاڑ ہے، کرسی لگی ہے، وہ بیٹھے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ جب ان کی باری آئی کہا تم بھی کچھ مانگو، کہا کہ حضور کیا میرے پیر کو
معزول کر دیا گیا؟ نہیں۔ مقام غوثیت چھین لی گئی؟ نہیں۔ بزرگی چھین لی گئی؟ نہیں۔ کہ جب سب موجود ہے تو آپ سے کیوں مانگوں؟ میں اپنے پیر سے مانگوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں غوث پاک کا مرید ہے، میں آپ سے نہیں، آپ دادا پیر ہیں تعظیم کروں گا، دادا پیر ہیں سمان کروں گا، دادا پیر ہیں عزت کروں گا، مانگوں گا نہیں، اپنے پیر سے مانگوں گا۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا صبح کی اذان کی آواز آ رہی، وہ مرید اٹھا، اس نے وضو کیا، حضرت غوث پاک کی جامع مسجد میں پہنچا، حضرت غوث پاک بوقت جماعت تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا فرمائی، نماز پڑھنے کے بعد لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، یہ کھڑا ہے، جب سب چلے گئے، یہ جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا، غوث پاک فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مان کیا مانگتا ہے؟ مان کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کروں گا، سینے سے لگایا اور فرمایا مرید ہو تو ویسا، چاہنے والا ہو تو ایسا۔ اب میں آپ سے کہوں، جو سیدنا سرکار نسیم اختر سے مرید ہے، جو سیدنا سرکار مجاہد ملت سے مرید ہے، جو سیدنا سرکار ابو طاہر سے مرید ہے، جو سیدنا سرکار ابو نصر سے مرید ہے، وہ جانتے ہیں کہ امجھر سے یہ روشنی آئی ہے، امجھر سے یہ فیضان آیا ہے، امجھر سے یہ خوشبو آئی ہے، اور امجھر میں جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں امجھر کی، وہ تو بغداد کی روشنی ہے، غوث پاک کا اجالا ہے، غوث پاک کا اجالا چھن چھن کے امجھر میں پہنچا ہے، وہاں سے روشنی بٹی ہے تو کبھی دھامنگر شریف پہنچی ہے، کبھی سرکار ملت کی بارگاہ میں پہنچی ہے، کبھی خانقاہ طاہریہ پٹا اسکول میں پہنچی ہے۔ آج سیدنا ابو نصر جو روشنی بانٹ رہے ہیں، جو خوشبو بانٹ رہے ہیں، سیدنا ابو ذر جو فیضان بانٹ رہے ہیں، ہاتھ ان کا ہے، دینا ان کا ہے، مگر پوری خیرات بغداد کی ہے اور سے پاک کی ہے۔ ایک وقت گیا، وقت میرا ختم ہے، 2 منٹ اور توجہ فرمائیں۔ آخری جملہ، محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین، یا حسین، میرے پیر کے جیسا کوئی نہیں۔ ہے۔ اگر ایک بات سمجھ گئے تو ساری بات سمجھ میں آ گئی، میرے پیر کے جیسا خبردار ان لوگوں کے ساتھ تعلق مت رکھنا جو سیدوں کے خلاف بولتے ہیں یا سنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے نہیں حضرت، لیکن سنتے ضرور ہیں، اور سننے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ابے کوئی حسین کے بیٹوں کے خلاف بولے اب آپ برداشت کر لیں، کوئی غوث پاک کے شہزادوں کے خلاف بولے آپ برداشت کر لیں، یا تو آپ کا ضمیر مردہ ہے یا آپ نے اپنا ایمان کسی دروازے پہ گروی رکھ دیا ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں سیدہ فاطمہ کے بچوں کی گستاخی نہ کل برداشت کرتے تھے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ کیا ہے پیر کی شان؟ حضرت سیدنا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید نہانے کے لیے دریا کے قریب گیا۔ توجہ چاہوں گا، مرید کیسا ہونا چاہیے؟ مرید تو آپ بھی ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، پیر و مرشد ہیں، اب ایسے ویسے پیر نہیں، قادری پیر ہیں۔ قادری دولہا زندہ باد، قادری دولہا، طاہری دولہا، نوری دولہا، پیر ہمارا، پیر ہمارا، قادری دولہا آپ کو میسر ہے۔ ہمیں جس کو ایسا پیر ملے اس کو یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت ضرورت۔ ابو طاہر تھے، پھر ابو نصر تھے، پھر ابو ذر ہیں۔ ابو طاہر، ابو نصر، ابو ذر، یہ ہے برکت کا نگر۔ جو ان سے ہٹا بھٹکے کا دربدر، ہم کو کسی اور دروازے کی حاجت نہیں، ہم کو قادری بھیک یہاں سے مل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملے گی۔ توجہ چاہوں گا، مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے دیوانوں توجہ کے ساتھ سنو، مرید ہے شرف الدین یحییٰ منیری کا، دریا میں نہانے گیا، پاؤں پھسل گیا، تیرنا آتا نہیں، ڈوب رہا ہے، آواز دی یا شرف الدین بہاری مدد کر ہماری۔
ہمیں اب تو بولو, اب تو زبان کھولو. یا شرف الدین بہاری مدد کر ہماری. دیکھا خواجہ خضر آ گئے, کہتے لا تجھے نکال دوں, لا نکال دوں. مرید نے کہا حضرت السلام علیکم, مگر یہ ہاتھ میں نے کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے, یہ ہاتھ میں نے کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ڈوبنا منظور ہے مگر کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا منظور نہیں ہے. خواجہ خضر غائب ہو گئے. پھر آواز دی, یا مخدوم بہاری مدد کر ہماری. غوث پاک تشریف لائے, لا اپنا ہاتھ دے میں نکال دوں. کہتے حضور آپ کا شکریہ, مگر میں اپنے پیر کو آواز دے رہا ہوں. ارواح طیبات آتی رہی, کبھی وہ پیر, کبھی وہ پیر, کبھی وہ پیر, کبھی وہ پیر. سب کی تعظیم کی, سب کا سمان کیا, مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آخر میں جب ڈوبنے ہی والا تھا, حضرت شرف الدین بہاری یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی. فرماتے لا اپنا ہاتھ دے میں تجھے نکال لوں. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, پیر و مرشد نے کھینچ کے نکال لیا, اب اپنے سینے سے لگایا. فرمایا مرید ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو ایسا, اولاد ہو تو ایسی. جو بھی پیر آئیں گے تعظیم سب کی کریں گے, جو بھی پیر آئیں گے سمان سب کی کریں گے, مگر جو مانگنا ہوگا اپنے پیر سے مانگیں گے, جو لینا ہوگا اپنے پیر سے لیں گے. ایک بات بتاؤ, اتنے حق کے, اتنے دعوے کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ آپ اپنے ابا سے مانگتے ہو, کسی اور سے مانگ سکتے ہو کیا؟ ہمیں چچا ہے دے نہ دے, پھوپھا ہے دے نہ دے, خالو ہے دے نہ دے, ماموں ہے دے نہ دے, نانا ہے دے نہ دے, مگر باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کبھی کبھی تو بیٹا باپ کے سینے پہ سوار, ابا دینا ہوگا, کاندھے پہ بیٹھ کے ابا دینا ہوگا, پاؤں پکڑ کے ابا دینا ہوگا, ہاتھ چوم کے ابا دینا ہوگا. وہ جانتا ہے کہ میرا باپ ہے, انکار نہیں کرے گا. مائی فادر انکار نہیں کرے گا. رشتہ ہی ایسا ہے, تعلق ہی ایسا ہے, نسبت ہی ایسی ہے. سن سن آخری جملہ سن لے, یہ سیدنا ابو ذر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مریداں توجہ, ایک روحانیت کی چین ہے نا, ابو ذر ہیں, ان کا ہاتھ ابو نصر کی ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ابو طاہر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ہوتے 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 غوث پاک کے ہاتھ میں, حضرت امام حسین کے ہاتھ میں, مولا علی کے ہاتھ میں, مصطفیٰ کے ہاتھ میں. روحانیت کی چین ہے, طریقت کی ایک چین ہے, محبت کی ایک چین ہے. یہ سیدنا ابو ذر اکیلے نہیں ہے, پوری جماعت ہے. تیرا پیر تنہا نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں ان کے پیر کا ہاتھ, ان کے ہاتھ میں ان کے پیر کا ہاتھ, ان کے ہاتھ میں ان کے پیر کا ہاتھ. یہ ہاتھ بڑھتے بڑھتے مصطفیٰ تک پہنچا ہے, رسول خدا تک پہنچا ہے, امام الانبیاء تک پہنچا ہے, فاطمہ کے بابا جان تک پہنچا ہے, حسین کے نانا جان تک پہنچا ہے. بالفرض اگر تو نے مانگا حضرت ابو ذر سے, آپ کو دینا ہوگا, آپ کو دینا ہوگا. میں آپ کا بھکاری ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں, آپ کا سواری ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں, آپ کا منگتا ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں, آپ کا شیدا ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں, اس در کا کتا ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں, سگ یہاں کا ہوں, جاؤں تو کہاں جاؤں. خالی ہاتھ جاؤں گا دنیا تانا دے گی, خالی ہاتھ جاؤں گا لوگ مذاق اڑائیں گے, خالی ہاتھ جاؤں گا لوگ کہیں گے تیرے پیر نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے. جب ابو ذر کی انگلی پکڑ کے, ابو ذر کا پاؤں پکڑ کے جب تو روئے گا, گڑائے گا, اگر ابو ذر نے نہیں بھی دیا تو ابو نصر کہیں گے ہم دیتے ہیں, ابو طاہر کہیں گے ہم دیتے ہیں, اگر کوئی بھی نہیں دے گا تو بغداد کا غوث کہے گا ہم دیتے ہیں, اجمیر کا خواجہ کہے گا ہم دیتے ہیں, کربلا سے حسین کہیں گے ہم دیتے ہیں, نجف سے مولا علی کہیں گے ہم دیتے ہیں, مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آئے گی ہم دیتے ہیں. روحانیت کا وہ چین, روحانیت کا وہ سسٹم, روحانیت کی وہ قطار کا نام طریقت ہے. اور پیر و مرشد کون ہے؟ ان کا ہاتھ غوث پاک کا ہاتھ ہے, ان کی محبت غوث پاک کی محبت ہے.